السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسول النبی الکمیم. حضرات گرامی، بڑے محبت اور خلوص و جذبے کے ساتھ تمامی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بالخصوص حضرت شیخ و دیگر سعادت کرام یہاں جلوہ گر ہیں. یقیناً یہ ان کی ہمت ہے کہ اتنے طویل وقت تک آپ تشریف فرما ہیں. دو چند باتیں میں کہہ کر آپ سے رخصت ہو جاتا ہوں کہ اس لیے کہ آپ کی بھی ضرورتیں ہیں اور مجھے مختصر سے طور پہ اپنی گفتگو کرنی ہے. بالخصوص میں ان تمام فارغین سے مخاطب ہوں اور بالعموم میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جو تھوڑی بہت میری اردو جانتے ہیں. حضرات گرامی، جتنے بھی علماء ہیں، چاہے حفاظ ہوں یا عالم ہوں، مرکز ثقافت سنیہ سے آپ فارغ ہو رہے ہیں. یقیناً آپ قابل مبارکباد ہیں. اور میرے عزیز، آپ نے یہاں پر ایک طویل عرصہ علم کے حصول کے لیے گزارا اور یہ آپ پر خصوصی شفقت، خصوصی محبت حضرت شیخ اور ان کے فرزند ارجمند ڈاکٹر عبدالحکیم اظہری و دیگر تمام اساتذہ نے جس محنت و مشقتوں و محبتوں کے ساتھ میں آپ کو یہاں رکھا. ഷേഖ് സാബും മറ്റു ഉസ്താദന്മാരും വലിയ സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങളെ ഇവിടെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട്. یقیناً یہ حضرت کی دعائیں اور ان کے سرپرستی کا نتیجہ ہے. کل تک آپ طالب علم تھے، اب آج سے آپ ایک ذمہ دار عالم کی حیثیت سے ہیں. ഇന്നലെ വരെ നിങ്ങൾ മുത്തഅല്ലിമുകളായിരുന്നു, ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരാണ്. کل آپ کی گرفت اتنی نہیں ہوتی تھی، حالانکہ گرفت مومن کی تو ہم وقت ہو سکتی ہے اگر غلط کام کرے تو، مگر خصوصی طور پر جب ایک عالم کا اگر قدم پھسلتا ہے تو اس سے ایک علم پھسل جاتا ہے. ഇന്നലെ വരെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം കണ്ടാൽ അതൊരു കുട്ടിയാണ് എന്ന് പറയുമായിരുന്നു. ഇന്നു മുതൽ അങ്ങനെയല്ല. آپ نے اپنی زندگی کے اندر اگر مکروہ تنزیہ سے پرہیز نہیں کیا تو عوام آپ کو دیکھ کر وہ مکروہ تحریمی کریں گے. നിങ്ങൾ മക്രൂഹെ തൻസീഹ് ചെയ്താലും അവാം അത് കണ്ടിട്ട് മക്രൂഹെ തെഹരീമ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകും. اور اگر آپ نے خدا نخواستہ کسی حرام چیز سے اجتناب نہیں کیا، پرہیز نہیں کیا، تو عوام کفر بھی کر سکتی ہیں. اللہ നിങ്ങൾ محفوظ ഹറാമിനെ فرمائے. തൊട്ട് സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങൾ കുഫ്രിയത്തിലേക്ക് പോകാൻ പോലും വഴി ഉണ്ടാകും. آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. آج سے حضرت کے دست شفقت سے آپ کو جو تحفہ ملا، آپ کو شہادہ ملا، آپ فارغ ہو رہے ہیں، اور میں نے جو قرآن شریف کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، تو اسے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ از مہد تا لحد علم حاصل کرنا چاہیے اور علم کی کوئی انتہا نہیں ہے. میرے عزیز، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے بچوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اس مرکز ثقافت سنیہ کی فیض و برکات جہاں بھی رہیں، جس مقام پر بھی رہیں، اور یہ فیضان و کرم ہمیشہ علم کا آپ پر جاری رہے گا. بشرطے کہ آپ کوئی بھی کام کریں، کوئی قدم اٹھائیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، اخلاص و للہیت کے لیے آپ کام کرتے رہیں تو یقیناً اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی. ഉസ്താദിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റും തലപ്പാവും അതിൻ്റെ ബഹുമാനം കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ മർക്കസിൻ്റെ പവിത്രത കാത്ത് എന്ത് തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചാലും ആ ബറക്കത്ത് അതിൽ ലഭ്യമാവുകയും അത് നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്യും. آپ رخصت ہو رہے ہیں لیکن اس سے اپنا رشتہ کبھی نہ توڑیے گا اور
ہمیشہ اپنے آنے جانے کا سلسلہ جاری رکھیں، اس لیے کہ اس میں آپ کو برکتیں ہی حاصل ہوں گی۔ جو آپ کو علم حاصل ہوا تو مادر علمی کو ہمیشہ آپ یاد رکھیں۔ നിങ്ങൾ പിരിഞ്ഞാലും സ്ഥാപനത്തോട് പിരിയാതെ ബന്ധം നിലനിർത്തണം. اور یہاں کے شیخ الحدیث اور حضرت شیخ اور دیگر اساتذہ، ان کا تو شکریہ آپ کو ادا کرنا ہی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس مرکز ثقافت السنیہ میں اگر صفائی کرنے والا شخص بھی ہے تو اس کا بھی آپ کے اوپر احسان ہے کہ اس نے آپ کو صاف ستھری جگہ رکھی۔ ഉസ്താദുമാരോടും സ്ഥാപനത്തോടും നന്ദിയുണ്ടാകണം. ഇവിടുത്തെ അടിച്ചു വാരുന്നവരോടും പാചകക്കാരോടും നിങ്ങൾക്ക് നന്ദിയുണ്ടാവണം. اس کا بھی شکریہ آپ ادا کریں تو یقیناً آپ ایک غیور مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ یہ کام کرتے رہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے والدین ہزاروں ہزار مبارکباد کے وہ مستحق ہیں، اور وہ تمام لوگ اس مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اس ادارے مرکز ثقافت السنیہ میں ہر طرح سے تعاون کیا، ہر طرح سے اس کو اپنا علمی مرکز کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانے کے لیے وہ നിങ്ങൾക്കും کوشاں رہے۔ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും അഭിവാദ്യങ്ങൾ. മർക്കസിനെ സഹായിച്ച നിങ്ങളെ പോറ്റിയ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അഭിവാദ്യങ്ങൾ. اہل کیرلا مبارکباد کے لائق ہیں کہ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہوا کہ نبی کریم جناب محمد رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دور میں حضرت مالک بن دینار یہاں پر تشریف لائے، اور اس صحابی رسول اور دیگر اور تمام جو بھی دین کے خادم رہے، چاہے وہ جس شکل میں ہوں، تابعین ہوں یا طبع تابعین ہوں یا علماء ہوں یا مشائخ ہوں یا سادات ہوں، تو یہ سرزمین علم کی روشنی سے ہمیشہ സ്വഹാബികളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട്, ഔലിയാക്കന്മാർ മഹാന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പ്രകാശമായി തീർന്ന കേരളം എന്തുകൊണ്ടും അനുഗ്രഹീതമാണ്. مالا مال رہی، چاہے وہ کشمیر سے کنیا کماری تک جتنے بھی صوبے جات ہیں، ان صوبوں میں کیرلا کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اللہ کریم نے اس کیرلا کی سرزمین پر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم صحابی کو یہاں پر بھیجا، اور دیگر صحابی بھی یہاں پر آئے، اور اسی کی برکتیں ہیں کہ یہاں کی شب و روز اس میں وہ خوشبو ہے، وہ مہک ہے، وہ ایک عجیب سکون ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور آپ لوگ جو یہاں پر آئے، یقیناً آپ لوگ یہاں مقابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے اس چشمہ علمی سے جو اپنی علمی پیاس بجھائی ہے، اللہ آپ کو علم کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علم حاصل کر لینا خوبی کی بات نہیں ہے، ان کی ساری توجہ حضرت شیخ یہ ہے کہ ہمارے شاگرد وہ عالم باعمل بنیں۔ اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ حضرت کی ان خواہشات کو، اور ہر وہ اس بچے کو پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے والدین، اپنے اساتذہ کا وہ ہمیشہ ممنون کرم رہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے صدقے سے ہمارے اور آپ کو سب کو دین حنیف پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور صراط مستقیم کی راہ ہم کو ملے۔ اللہ کریم ہم کو بیماری، آزاری، پریشانی، مصیبت سب سے محفوظ فرمائے، آمین. اور جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں اللہ کریم ان کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائیں۔ آمین. اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اللہ کریم میرے حضرت کو، حضرت شیخ کو، اور دیگر سادات اکرام جتنے بھی ہیں ان کو درازی عمر، صحت و سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے، آمین. اور امت مسلمہ پر ان کا سایہ تا دیر قائم رہے، آمین. اور جہاں جہاں جس مقام پر حضرت نے اسلام کے پرچم کے جھنڈے گاڑے ہیں، یقیناً وہاں سے علم کی روشنی پھوٹ رہی ہے، اور صبح قیامت تک وہاں پر سے علم کی روشنی پھوٹتی رہے گی۔ اللہ کریم ہم پر، آپ پر، سب پر پیارے حبیب کے صدقے سے کرم فرمائے، اور ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب ازہری ان کی جو امیدیں ہیں وہ پر آئیں۔ وما علینا الا البلاغ۔